السلام علیکم ناظرین، آنسر کوسچن سیشن میں آج ہم دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ہیبٹ اور نیچر کے بارے میں۔ سر، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ نیگیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی ایڈکٹ ہوتا ہے، تو جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، تو ان کا یہ مطلب جواب ہوتا ہے کہ یہ ہماری نیچر میں ہے۔ تو نیچر اور ہیبٹ کا کیا بیسک ڈفرنس ہے، یہ آپ ذرا بتائیں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کے کوسچن بہت ہی اچھا کوسچن ہے، اور آج کل جو ہمارا کلچر چل رہا ہے، یہ ماحول چل رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ کوسچن آپ نے کیا۔ سب سے پہلے ہم اس ہیبٹ کو دیکھیں گے جس ہیبٹ کے وہ ایکسکیوزز بنا رہے ہیں، کیا واقعتاً وہ بیسیکلی اس کے نیچر میں موجود ہے، یا یہ ایک ایکسکیوز دے رہا ہے؟ کیونکہ انسانی مائنڈ جو ہے، جب بھی ایسی چیز کو ہم کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ہیبٹ ٹھیک نہیں، تو فوراً مائنڈ جو ریئیکشن دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے کہ آپ کو ایسے ایکسکیوزز دے گا، ایسے ایکسکیوزز دے گا جو آپ دوسرے شخص کو چپ کروا دیں گے۔ وہ ایکسکیوزز بیسیکلی جو ہے وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی اس ہیبٹ کو یا نیچر کو، جو بھی چیز ہے، یہ بعد میں ڈسکس ہوگا کہ وہ ہیبٹ ہے یا نیچر ہے، تو وہ ایکسکیوز بیسیکلی اس لیے دیتا ہے تاکہ دوسرے شخص کی کرٹیسزم کو، دوسرا شخص جو تنقید کر رہا ہے اس سے وہ بچ سکے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کلاسیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ ہیبٹ اس نے ڈیولپ کی ہے یا یہ بائی نیچر شروع سے اس کے اندر چلی آ رہی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو جبلتاً آپ کے اندر موجود ہوتی ہے اسے ہم نیچر کہتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز جو ہم تھرو آؤٹ دا لائف یا مختلف ٹائم پر اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں اسے ہیبٹ کہتے ہیں۔ تو سر نے یہ کہا کہ ہیبٹ جو ہوتی ہے وہ انسان خود اڈاپٹ کرتا ہے، جبکہ نیچر جو ہوتی ہے وہ بائی برتھ ہوتی ہے۔ تو سر، جو ہیبٹ ہے، ہیبٹ کے بارے میں دوسرا کوسچن یہ ہے کہ یہ انسان کیسے اڈاپٹ کرتا ہے، مطلب کہ ایک عادت ہے وہ کس طرح انسان کے اندر آتی ہے۔ بالکل، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پاک پتن شریف میں جن کا دربار ہے، وہ جب چھوٹے تھے نا تو وہ نماز پڑھتے تھے، اور ان کی والدہ مصلے کے نیچے جو ہے وہ شکر رکھ دیتی تھی، اور اس شکر کے ذریعے وہ ان کو بتاتی تھی کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ شکر ملے گی۔ تو ہیبٹ کے جو ہیں بیسیکلی 4 ایسے کمپوننٹ ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، 4 ایسے کمپوننٹ ہیں کہ سب سے پہلا ہے دا کیو، یعنی آپ یہ کام کس اشارے پر کر رہے ہیں، کیا چیز آپ کو یہ کام کروا رہی ہے۔ تو وہ شکر تھی بیسیکلی جو انہیں یہ کام یعنی نماز جو ہے یہ پڑھاتی تھی۔ سیکنڈ نمبر پر ہے ریوارڈ۔ اب ریوارڈ جو ہے وہ اس بیسیکلی جو ہے جب انہیں ریوارڈ ملتا تھا کہ جب میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا، ریوارڈ ملے گا، تو وہ ریوارڈ بیسیکلی جو ہے وہ ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیتا تھا۔ اور تھرڈ نمبر تھا روٹین۔ دیکھیں، آپ نے کوئی کام ایک دفعہ کیا وہ آپ کی ہیبٹ نہیں ہے، آپ نے کام 2 دفعہ کر دیے وہ بھی آپ کی ہیبٹ نہیں ہے، لیکن روٹین جب آپ کسی چیز کو بناتے ہیں، کسی چیز کو ڈیلی جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ تو تھرڈ کمپوننٹ جو ہے وہ ہے روٹین، کہ آپ اسے روٹین وائز کرتے رہے۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور ہر نماز کے بعد انہیں شکر ملتی تھی، ٹھیک، اور روزانہ پڑھتے تھے، جیسا کہ روزانہ ہمارے لیے نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ اور لاسٹ نمبر پر دا موسٹ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کی ہیبٹ بن ہی نہیں سکتی، وہ ہے بلیف۔ یعنی ان کو یقین تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے شکر نہ ملے۔ اور یہ بھی واقعے کے ساتھ یہ بھی بات مشہور ہے، میں اس واقعے کی تصدیق یا تکذیب کے بارے میں نہیں جانتا کہ کتنا سچا ہے یہ، کتنی اس کی اتھینٹسٹی ہے، کہ ایک دن اس کی والدہ جو ہے وہ شکر رکھنا بھول گئی اور غائبانہ طور پر شکر وہاں پر موجود تھی۔ انہوں نے اتنا بلیف سسٹم جو اتنا مضبوط تھا کہ انہیں پتا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے شکر ملے گی۔ تو یہ 4 بیسیکلی کمپوننٹ ہے۔ کوئی بھی ہیبٹ آپ دیکھ لیں، یہ میں نے ہیبٹ کی آپ دا کمپاؤنڈ افیکٹ، دا پاور آف ہیبٹ اور مختلف ایسی جو ہیں ہیبٹس کی بکس میں نے پڑھی ہیں، تو یہی اس میں ہے کہ یہ 4 کمپوننٹ ملتے ہیں تو آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کی ہیبٹ بنتی ہے۔ جی، تو سر نے 4 کمپوننٹس یا 4 جو ہے طریقوں سے بتایا کہ کس طرح سے انسان کے اندر ایک عادت کا جو ہے وہ جراثیم پیدا ہوتا ہے، یا وہ کس طرح سے ایک عادت کو اڈاپٹ کرتا ہے۔